جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان کے بارے میں ایک نیا نام مجھے سننے کو ملا موحد پیرزادہ صاحب سے، بدقسمت ریپبلک آف پاکستان۔ سر، بدقسمت ریپبلک آف پاکستان میں جب کسی شخص کی قبر کے اوپر یہ لکھا ہو کہ مجھے وکیل کی تلاش ہے جو مجھے انصاف دلا سکے، تو سمجھ لیں کہ سارا نظام جو ہے نا وہ بالکل چوپڑ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ یہ اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائے گئے تھے۔ یہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا اسی دن جس دن 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائے گئے تھے۔ اور اب اس کے مزید جو کرچیاں ہو گئی ہیں، جو باریک باریک کرچیاں، جو باریک جو ٹکڑے ہوتے ہیں، کرچیاں جنہیں ہم بولتے ہیں، وہ ہو چکا ہے۔ اور اس کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا، اس کو مزید توڑا جا رہا ہے۔ میں نے پکچر دیکھی سوشل میڈیا پہ، کسی صاحب کی دعا مانگ رہے ہیں عرش شریف کی قبر پہ۔ ساتھ میں نے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھا کہ یہ کیا لکھا ہوا پیچھے، تو پیچھے لکھا ہوا تھا عرش شریف کے لیے وکیل درکار ہے۔ یہ دیکھیں جی، عرش شریف کے لیے وکیل درکار ہے۔ یعنی وہ شخص بتاتا رہا کہ ماں اس بندے نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، لیکن وکیل کہتا ہے کہ اس کا نام نہ لیں جی، ان کے خلاف ہم کچھ ہیں، ان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ او بھائی، وہ تو بعد میں پتہ لگے گا نا کہ اس نے مارا یا نہیں مارا۔ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مارا۔ یہ لوگ پیچھے ہیں میرے بیٹے کو یہاں سے نکالنے میں، ملک میں سے نکالنے میں۔ ان کا کتنا ہاتھ ہے؟ انہوں نے پورا ہاتھ ہے یا تھوڑا ہاتھ ہے، یا کولیبریٹ کیا یا نہیں کیا، یا ان کو معاف کیا جائے گا؟ یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا۔ یہ تو چیزیں انویسٹیگیشن ہوں گی، جب کیس ہوگا چلے گا تب ہوگا۔ وکیل پہلے ہی کہتے ماں جی ادھر نہ لاؤ، ادھر بھی نہ لاؤ، ادھر بھی نہ لاؤ۔ تو وکیل کوئی نہیں مل رہا عرش شریف کو جو اس کے کیس کو لڑے۔ اور عدالتوں نے جو انویسٹیگیشنیں کروائی ہیں وہ بھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا کسی کو بھی اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ جو تھوڑی بہت انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ بھی تقریباً غائب ہو چکی ہوئی ہے۔ عمران ریاض ایک بہت بڑا نام ہے، ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ وہ جو جنگ چھوڑ کے گیا تھا، وہ لگتا ہے ہم جیسے لوگوں کو باہر بیٹھ کے دائیں بائیں لوگوں کو ٹک ٹاک پہ لڑنی پڑ رہی ہے۔ جو جنگ عمران ریاض چھوڑ کے گیا تھا وہ ٹک ٹاک پہ لوگ لڑ رہے ہیں، وہ یوٹیوب پہ لڑ رہے ہیں، اور وہ چلتی رہنی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کو مار دیا تو ختم کر دیا کہ تو یہ آوازیں جو ہے وہ دب گئی ہیں۔ ان آوازوں کو دبانے کے لیے ایک سٹیپ آگے بڑھے ہیں۔ شیان علی پہ پرچہ کروایا گیا، اوورسیز پاکستانی، غالباً پہلا اوورسیز پاکستانی ہوگا جس کے اوپر پاکستان میں جو ایکٹیوسٹ ہوگا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ دیں، پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ تو خیر وہ نہیں، ہی از ناٹ پارٹ آف دا پی ٹی آئی، لیکن جو ایکٹیوسٹ ہے وہ انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے وہ ینگ آدمی لڑ رہا ہے، اور وہ ہر جگہ وہاں پہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ سنی جائے گی، اور یہ نارمل دنیا میں۔ تو ان کے اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ کروا دیا گیا۔ آگے بڑھے ہیں، آگے چل رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ رجیم جو ہے، یہ ابھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ چلی گئی ہے، یہ اب سلیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے۔ پہلے وہ امپورٹڈ تھی، اب یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ یہ ہے جی۔ یہ ہوتی ہے سلیکشن کہ سارے کے سارے عمران خان کے مخالف جو ہے نا وہ لا کے بٹھا دیا۔ آدھے تو عمران خان کو ویسے ہی نہیں ناپسند کرتے ہیں، وہ لا کے بٹھا دیے گورنمنٹ میں۔ انہوں نے حسام کو پکڑ لیا، عمران خان کا بھانجا، ساری دنیا جانتی ہے اسے، فوج کے والے کر دے جی، فوج جناب اس کے اوپر پرچہ چلائے گی، کیس چلائے گی۔ فوج کا کیس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دلاور کا کیس تھا۔ ہاں بھائی تم نے یہ جرم کیا، وہ کہنا جی میں نہیں کیتا۔ اچھا تم نے نہیں کیا لیکن مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا، ٹھیک ہے دیو جی سزا۔ یہ ہوتی جی ان کی داد۔ وہ کہنا سر میرا کوئی گواہ نے، کچھ بندے میرے طلب بات کو، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تم نے جرم کیا، دیو جی سزا۔ وہاں بھیجا گیا۔ عمران خان کی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بائی دا وے، عمران خان کی کمزوریاں ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کی تمام انٹیلیجنس اکٹھی ہوئی، تمام اکابرین اکٹھے ہوئے۔ ندیم انجم صاحب نے تھوڑی چھنا لے کے بندے لا دیتے کہ پرائم منسٹر ہاؤس چلے جاؤ۔ عمران خان کی آڈیو ٹیپ ہوتی رہی، پرائم منسٹر ہاؤس بگ ہوتا رہا، پرائم منسٹر ہاؤس ٹیپ ہو رہا تھا، اس کے پیچھے بندے لگے ہوئے تھے، نہ وہ اس کی کوئی
برائی پکڑ سکے اور نہ اس کو گندا کر سکے. یہ ہے جی آپ کی ندیم انجم صاحب کی انٹیلیجنس. بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. عمران ریاض دبا دو, ختم کر دو. پی ٹی آئی کے بندے پکڑے ہوئے ہیں, جو کہ بار بار کہنے والی بات ہے, لیکن جو بھی گرفتار ہے سارے کے سارے جو غازی ہیں, شہید کیے ہوئے ہیں. ضلع شاہ جیسے لوگ, ان کا جو قتل ہے ضلع شاہ جیسے لوگوں کا, اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے. ابھی تو آپ نے وہ ماڈل ٹاؤن والوں کا حساب دینا تھا, ابھی آپ نے یہ نئے کیس اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں. اور یہ جو آئے ہیں, آپ جو آگے بیٹھے ہیں الیکشن نہیں کروانا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جتنا بھی اس کو پاؤڈر کی شکل میں نا اب وہ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تھوڑا توڑا, اب اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کیے, اب ان ٹکڑوں کو بالکل پراپرلی گرائنڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو گرائنڈ کر رہے ہیں. پھر اس گرائنڈ میں سے ایک نئی چیز نکلے گی, اس کو پھر یہ نیا آرڈر کہیں گے. ندیم انجم صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا لیڈر بننا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ترقی سے. کیا پدی کا شوربہ, یہ کریں گے ترقیاں. تمہارے تو باپ دادا نہیں کر سکے ترقیاں ایسے ہوتی ہیں, لوگوں کو مار کے ہوتی ہے ترقیاں. پاکستان سے انویسٹر بھاگ رہا ہے اور یہاں پہ یہ لے کے آئیں گی ترقیاں. شہباز شریف جاتا جاتا اپنے تمام پی ڈی ایم کے لوگوں کو اربوں روپے دے کے چلا گیا, کروڑوں روپے دے کے چلا گیا. پاکستان کا پریکٹیکلی آئین ٹوٹ چکا ہوا ہے. پاکستان پریکٹیکلی کولیپس کر چکا ہوا ہے. اس میں سے اب کچھ نہیں نکلنا. اس میں صرف ایک صورت ہے, ایک ہی صورت ہے. ہر ویڈیو کے تقریباً ویڈیو کے اینڈ پہ ایک ہی بات کر رہا ہوں بار بار, پاکستان کا اور کوئی حل ہے ہی نہیں. پاکستان کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں پہ صاف شفاف الیکشن کروائے. جڑا والی کی سٹوری دیکھ لیں. یہ ہے پاکستان کے مسلمان. ویسے ایک بات کہوں, یہ ہونا ان کے ساتھ ویسے ایسے ہی چاہیے. جو جتیاں پینڈنگ ہے نا اس قوم نو, ایسے قابل نہیں. یعنی غریب لوگوں کا, بے گناہ لوگوں کا چرچ جلا دو, ان کے قبرستان جلا دو. چھوٹے چھوٹے بچے سننے میں آ رہا جی لاٹھیاں لے کے پھر رہے سی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے, چھوٹے چھوٹے بچے. ذہنی مفلوج کر دیے یہ ساری کی ساری قوم. اب تری کا شکار ہے کہ سارے کے سارے. عمران خان کو بند کر دو. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سارا کچھ کرنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے. اکنامکلی پاکستان بدترین ہوتا چلا جائے گا. اور پاکستان کے ٹوٹنے کے اوپر ان لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے. ندیم انجم, فیصل نصیر اور عاصم منیر اور اس کے ساتھ 2-3 بندے اور ان کے حواری, ان لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے. سو دے آر آن دیئر جاب. اور پاکستانیوں آپ ریسٹ کریں, سوئیں, مزے کریں. جب تک پاکستان ٹوٹے گا پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اٹھا لیں گے. اور آگے اگلی خبروں تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ریسٹ کریں. اللہ حافظ.